بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سامعین عظیم الرکال، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں مسجد خانہ کے اندر تیسرا پروگرام ہے جو حلقہ درس قرآن کے زیر اہتمام ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس عمل کو کل قیامت کے دن ہم سب کے لیے توشہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ گرامی قدر حضرات، آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے نبکشائی کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع انتہائی اہم بھی ہے، پیارا بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے، اور وہ موضوع ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا یہ عقیدہ اور یقین ہے کہ اگر بندے کے اندر محبت کے جذبات نہ ہوں تو بندہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر محبت کے جذبات کو پیدا کرنا چاہیے، اور یہ جو محبت ہے یہ سب سے بڑھ کر آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہم حضور کے ساتھ جتنی زیادہ محبت کریں گے، حضور کے ساتھ ہم جتنا زیادہ پیار کریں گے، یقین مانگیے گا اتنا ہی اعمال کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم صحابہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ نمازی تھے، روزہ دار تھے، شب زندہ دار تھے، دن بھر محنت مزدوری کرتے تھے، کام کاج کرتے تھے، رات کو مصلے پر کھڑے بھی نظر آتے تھے، رات کو ساری رات شب بیداری کے اندر گزار دیتے۔ اسی طرح ماہ رمضان کا روزہ وہ تو فرض ہے، وہ تو صحابہ رکھا کرتے تھے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے یوم وصال کا روزہ بھی رکھا۔ میرے اور آپ کے نبی، آپ نے یوم وصال کا روزہ رکھا۔ یوم وصال کیا ہے؟ یعنی بنا کچھ کھائے پیے، نہ سحری ہو رہی ہے نہ افطاری ہو رہی ہے، بنا کچھ کھائے پیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے روزہ رکھا۔ گرامی قدر حضرات، جب صحابہ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا نہیں رہے، کچھ پی نہیں رہے، تو صحابہ نے محبت رسول کے اندر سب نے کھانا پینا ترک کروا دیا۔ 2 یا 3 دن گزرے، صحابہ کمزور پڑ گئے، گال اندر کو دنس گئے، گال پچک گئے، آنکھیں اندر کو دنس گئی، رنگ پیلے پڑ گئے۔
جب رنگ پیلے پڑے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، میرے صحابہ تمہیں کیا ہوا؟ اچھے بھلے تھے، تمہیں کون سی بیماری لگ گئی کہ دن بہ دن کمزور ہوتے جا رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کوئی نہیں لگی، ہم نے آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یوم وصال کا روزہ رکھ لیا ہے۔ یا رسول اللہ جس طرح آپ نے بنا کچھ کھائے پیے روزہ رکھا، بنا افطار کے روزہ رکھا ہوا ہے اور مسلسل آپ کا روزہ چل رہا ہے، یا رسول اللہ ہم نے آپ کی طرح ہم نے بھی یوم وصال کا روزہ رکھ رہا ہے، رکھ لیا ہے۔ یہ جو عمل تھا صحابہ کا، یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ صحابہ حضور سے اپنی دل و جان سے بھی زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ صحابہ ہر وہ کام کیا کرتے تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں فرمایا کرتے تھے۔ روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، ایک صحابی ایک درخت کے نیچے سے گزرے، ان کے ساتھ اور بھی ساتھی تھے، جب درخت کے نیچے سے گزرے نا تو جب درخت کے پاس آئے تو اچھل اچھل کے درخت کی شاخ کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، چھلانگے مار مار۔ اب جب 5-7 دفعہ انہوں نے چھلانگے ماری اور ان کا ہاتھ اس شاخ کو لگ گیا، جب شاخ کو لگا ان کے چہرے کے اوپر اتنی مسکراہٹ آئی اور وہ اس قدر خوش ہوئے کہ ساتھیوں نے کہا او اللہ کے بندے تو نے کون سا اتنا بڑا تیر مار لیا کہ تو اتنا خوش ہو رہا ہے؟ ایک ہاتھ ہی تو شاخ کو لگایا ہے اور وہ بھی چھلانگے مار مار کے اچھل کے اور تو اس کے اوپر اترا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ اب وہ صحابی ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کے بندوں مجھ سے پوچھو تو صحیح کہ میری خوشی کی وجہ کیا ہے، میں کیوں خوش ہوا ہوں؟ میں صرف چھلانگے مار مار کے شاخ کو ہاتھ لگا کے تم یہ سمجھتے ہو میں صرف اس بات کے اوپر خوش ہو گیا؟ مجھ سے نہ پوچھو، میں تمہیں بتلاؤں کہ میری خوشی کی وجہ کیا ہے۔ اب ساتھیوں نے سوال کیا ہاں ذرا بتلاؤ تو صحیح کہ اس خوشی کی وجہ کیا ہے؟ تو اب وہ صحابی ارشاد پاتے ہیں ایک دن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ اس درخت کے نیچے سے گزر رہا تھا، میرے اور آپ کے نبی جب اس درخت کے قریب سے گزرے، اس درخت کے نیچے سے گزرے، آقا انعامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے اپنا ہاتھ ایسے اوپر کر کے اس کی ایک شاخ کو چھوا۔ اب حضور کا قد مبارک بھی بڑا تھا اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب حضور نے ہاتھ بڑھایا ہوگا تو درخت نے بھی اپنی شاخوں کو نیچے کر دیا ہوگا کہ حضور ہمیں ہاتھ لگا دیں۔ اب حضور نے تو آرام کے ساتھ یہ سارا معاملہ کر دیا کہ قد مبارک بھی بڑا تھا، کچھ درخت نے بھی دیکھا کہ حضور شفقت فرمانا چاہ رہے ہیں، اس نے بھی اپنے سر کو جھکا کر حضور سے اپنی محبت کو وصول کیا۔ اب وہ صحابی ارشاد پاتے ہیں جب میں نے حضور کو اس درخت کے نیچے سے اس انداز سے گزرتے ہوئے دیکھا، میرا دل چاہا کہ میں بھی اپنے نبی کی اسی سنت کو زندہ کروں، اسی طریقے کو زندہ کروں۔ اب چونکہ میرا قد چھوٹا تھا تو مجھے چھلانگے مار مار کے اس کو ہاتھ لگانا پڑا۔ اب جب میرا ہاتھ لگ گیا تو میں نے سمجھا کہ میں نے اپنے نبی کی سنت کو بھی زندہ فرما دیا۔ پیارے
صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، پیار ہو، الفت ہو۔ صحابہ حضور سے پیار کرتے تھے، حضور سے محبت کرتے تھے، حضور کے ساتھ الفت رکھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، صحابہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات طیبہ میں فرمایا ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بھی ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم۔ اے میرے محبوب آپ ان سے ارشاد فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی، میرے نقشے قدم پر چلنا پڑے گا، میرے قدموں پر چلنا پڑے گا۔ میں نے جو کیا ہے وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ جب تم میرے نقشے قدم پر چلو گے، میری اتباع کرو گے، تو تمہیں یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ پھر خدا اعلان پاتا ہے یحببکم اللہ، سونیا جیڑا تیری اتباع کرے گا اسی اس نال محبت کرا۔ اور جس وقت ہم محبت کریں گے پھر کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جس وقت ہم تمہارے ساتھ محبت کریں گے، پیار کریں گے، تو تمہیں خوشخبری ہو، ہم تمہارے نامہ اعمال میں جو گناہ ہوں گے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ گرامی حضرات، محبت کا یہ رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، جتنا قوی ہوگا، جتنا محبت کا رشتہ مضبوط ہوگا، اتنا ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا آسان ہو جائے گا۔ آج دیکھ لیں، نماز جو اللہ رب العزت نے ایک دن اور رات میں 5 مرتبہ ہمارے اوپر فرض فرمائی ہے، اور تقریباً 7 مرتبہ مختلف پیراؤں کے اندر اللہ رب العزت نے نماز کے اندر، قرآن کے اندر نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے یوم وصال کے اندر، ایام وصال کے اندر، جن دنوں کے اندر حضور بیمار تھے اور حضور کے وصال کا وقت قریب تھا، ان ایام میں بھی میرے اور آپ کے نبی نے نماز کو ترک نہیں فرمایا، نماز کو چھوڑا نہیں۔ لیکن آج ہم نماز کو اپنے اوپر بہت بھاری سمجھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہم محبت رسول سے خالی ہو گئے ہیں۔ اگرچہ ہمارے دعوے ضرور ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، لیکن یہ کھوکھلے دعوے ہیں۔ اگر تمہیں حضور سے محبت ہے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ جو کچھ میرے نبی نے کیا ہے تم وہ کرتے چلے جاتے، تم وہ کرتے چلے جاتے۔ صحابہ انتظار میں رہا کرتے تھے، کب نماز کا وقت ہو، کب روزی آئے، کب زکات کی ادائیگی کا وقت آئے، کب حج بیت اللہ کو ادا کرنے کا وقت آئے۔ صحابہ انتظار میں رہا کرتے تھے۔ کیوں انتظار میں رہا کرتے تھے؟ اس لیے کہ صحابہ حضور سے محبت کیا کرتے تھے اور ہر کام حضور کی محبت میں ڈوب کے کیا کرتے تھے۔ جناب سیدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ حجر اسود کے سامنے جاتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم میں سے کوئی بندہ مکہ مکرمہ زیارت کے لیے حاضر ہو جائے، عمرہ کے لیے حاضر ہو جائے، حج کے لیے حاضر ہو جائے، تو وہ وہاں پہ جا کے حجر اسود کو چومنا اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتا ہے۔ بلکہ جب کوئی حاجی حج کر کے واپس آتا ہے، کوئی زائر زیارت کر کے واپس آتا ہے، کوئی عمرہ کر کے واپس آتا ہے، ہم ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جا کے سوال کرتے ہیں، وہ یار اوتھے حجر اسود ہے، وہ تو بھی چومے ہیں، اس کو بھی چوما ہے، اس کا بھروسہ لیا ہے۔ حالانکہ فی زمانہ آج کل تو وہاں پہ بڑا رش ہوتا ہے، اور میری عقیدت یہ کہتی ہے کہ فی زمانہ اگر بندہ حجر اسود کو چوم نہ سکے، بوسہ نہ لے سکے، تب بھی کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، حضور کا ارشاد پاک ہے تم حجر اسود کے سامنے جاؤ، اس کو دور سے استلام کر دو، اللہ رب العزت تمہیں بوسوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ لیکن فی زمانہ ہمارے بہت سارے لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے وہ دکم پھیل کے اندر جا کے شامل ہو جاتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس گھر کی بے حرمتی ہے۔ اگر موقع مل جائے ضرور چومیں، ضرور اس کے بوسے لیں، لیکن اگر دکم پھیل کر کے، دکے شکے دے کے
اپنے کپڑے پڑوا کے اور لوگوں کے کپڑے پھاڑ کے اگر تم یہ سمجھو کہ پھر جا کے ہمیں موقع ملے گا تو پھر یہ بات غلط ہے. پھر اس سے اجتناب کیجیے. جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حجر اسود کے سامنے آتے ہیں, اس کو بوسہ دینے لگتے ہیں تو آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں, اے حجر اسود تو اس بات پر نہ اترانا کہ میں عمر تجھے بوسہ دے رہا ہوں, بلکہ میں عمر تجھے اس لیے بوسہ نہیں دے رہا کہ تو جنتی پتھر ہے اور جنتی پتھر ہونے کی وجہ سے میں عمر تجھے بوسے دے رہا ہوں, بلکہ میں تو تمہیں اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا. میرے محبوب تجھے بوسہ نہ دیتے تو تمہیں کون جانتا تھا, تمہیں کون جنتی پتھر سمجھتا تھا, تمہیں کس نے چھوڑا تھا, تمہارے لیے کس نے اتنی تقدس کر دی تھی. اے حجر اسود تو اس بات پر نہ اترانا کہ میں جنتی پتھر ہوں اور مجھے لوگ جنتی پتھر کر کے چومتے ہیں. میں عمر اگر تمہیں چوم رہا ہوں تو اس لیے چوم رہا ہوں میرے نبی نے تجھے چوما ہے, میں اپنے نبی کو کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے تمہیں چوم رہا ہوں. صحابہ اس انداز سے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے. گرامی قدر حضرات ہمیں بھی اسی انداز سے حضور کے ساتھ محبت کرنی چاہیے, اور جب ہم اس انداز سے حضور کے ساتھ محبت کریں گے, جب ہم یہ سمجھیں گے کہ نماز اگرچہ فرض ہے لیکن میرے حضور کی سنت ہے, تو پھر آپ بھی انتظار کے اندر ہوگے کہ کب نماز کا وقت ہو میں جا کے نماز کو ادا کروں, کب روزے آئے ہم روزہ رکھیں, کب زکات ادا کرنے کا موقع ہے ہم محبت کے ساتھ زکات ادا کریں, کب حج کرنے کا موقع ہے ہم حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں. گرامی قدر حضرات اگر آپ سرکار کے ساتھ محبت کا رشتہ مضبوط کر لیں گے, تعلق مضبوط کر دیں گے, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے لیے پھر سارے کام ہی آسان ہو جائیں گے. آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کے نگار احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک شرط پاک ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے ساتھ ہر ایک چیز سے بڑھ کے محبت کرے, یہاں تک کہ اپنے والدین, اپنی اولاد اور اپنے آپ سے بھی بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے, تب تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. یہ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے, اور اس حدیث کے اوپر صحابہ نے اس انداز سے عمل کیا. میں بطور مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جناب سیدنا حضرت عمر فاروق, جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے کبھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, بلکہ جب ابتدائی ایام تھے آپ حضور کے اوپر ایمان لے کر آئے, اور آپ نے جب کعبہ اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنے محبوب کی تعریف و توصیف کی, کفار نے آپ کے اوپر حملہ کیا, آپ کو زدو کوب کیا, آپ کو مارا پیٹا, آپ کو گویا کر دیا, آپ پہ ہوش ہو گئے, آپ کے خاندان کے لوگ آپ کو اٹھا کر گھر میں لے گئے, آپ کی والدہ آپ کی خدمت کے اندر چھوٹ گئی, آپ کو مختلف خوراکیں دی گئی تاکہ آپ ہوش سنبھالیں, خاندان کے لوگ صحت کے اندر موجود تھے, بیٹھے ہوئے تھے. جناب ابوبکر کو جب ہوش آتا ہے, ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلا جو سوال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, آپ سب سے پہلے ہوش میں آنے کے بعد یہ پوچھتے کہ میرے محبوب کا کیا ہے. سبحان اللہ. اپنی جان کی کسے پرواہ ہے, اپنی جان کی کسے فکر ہے. اور گرامی قدر حضرات جب آپ کی والد گرامی جناب ابو قحافہ نے حضور کے بارے میں گفتگو کی, حضور کے بارے میں بات کی, حج کا کلمہ بولا, آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا والد یہ میرا والد ہے, بلکہ آپ نے اسی وقت اپنے والد کے منہ پر مکہ رسید کر دی اور کہا کہ آج کے بعد اگر تم نے حضور کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کی تو پھر میں تجھے زندہ بھی نہیں چھوڑوں. اور اپنے بیٹوں کی بات آئے تو جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی محبت حضور کے ساتھ اتنی مضبوط تھی, آپ کے بیٹے جناب سیدنا حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر آپ ایک دفعہ
اپنے والد کی خدمت میں موجود تھے اور ٹانگیں دبا رہے تھے. باپ اور بیٹے کے درمیان بڑی محبت بڑی گفتگو ہو رہی تھی. بڑا خوبصورت ماحول بنا ہوا تھا کہ جناب سیدنا حضرت عبد الرحمن عرض کرتے ہیں ابا جی آپ کو یاد ہے بدر کا معرکہ آپ حضور کی طرف سے لڑ رہے تھے میں کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا. ابا جی بدر کے اس معرکہ میں آپ کئی دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. جناب سیدنا حضرت عمر کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب آپ نے اتنی بات سنی آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا لال سرخ ہو گیا آنکھوں کے اندر خون اتر آیا اور اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کیا فرمانے لگے او میرے بیٹے میری بات دھیان سے سن تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا خدا کی قسم تو ایک دفعہ بھی ابو بکر کی تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے محمد عربی کا دشمن سمجھ کے قتل کر دیتا. یہ جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حضور کے ساتھ محبت تھی. جان کی پرواہ نہیں کی والدین کی پرواہ نہیں کی اولاد کی پرواہ نہیں کی بلکہ سارا مال لے کے تبوک کے موقع پر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آیا ہے اور حالت یہ تھی کہ جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضور کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے اپنی قمیص سے بٹن تک اتار دیے تھے اور اپنے گریبان کو کانٹوں کے ساتھ سی لیا تھا. بوریا کا لباس تاج کا لباس پہن لیا تھا اور حضور کی خدمت میں سارا مال لے کے حاضر ہو رہے تھے. اللہ کو جناب ابو بکر کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے جبریل کو اسی لباس کے اندر حضور کی خدمت میں بھیج دیا. جبریل ابھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا اے جبریل خیر ہے آج نورانی لباس اتار کر یہ بوریے کا لباس پہن لیا. عرض کی مالکو تواڈے یار نے انج دے کپڑے پائے نے تواڈے یار نے آکھیا میرے یار دے یار اپنے کپڑے پا. گرامی قدر حضرات جس وقت آپ حضور سے محبت کریں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. جناب جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ کا یار آئے گا. اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کے یار کی قتل کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا. اسی لیے یا رسول اللہ میں نے ہی نہیں آسمان پر جتنے فرشتے ہیں ان سب نے نورانی لباس اتار کر بوریے اور ٹاٹ کا لباس آپ کے یار کی محبت کے اندر پہن دیا. جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضور کی جناب سے اتنی محبت ملی اتنا پیار ملا. جناب ابو بکر نے اپنی ساری زندگی حضور کی محبت میں گزاری حضور کے پیار میں گزاری. جناب ابو بکر کو اس کا انعام یہ ملا کہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا آپ نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا جب میرا جنازہ تیار کر چکو تو میرے جنازے کو لے کے حضور کے روضے پر حاضر ہو جانا اور میری چارپائی حضور کے روضے کے سامنے رکھ کے عرض کرنا حضور آپ کا غلام آیا ہے خادم آیا ہے اور آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے. اگر اجازت مل جائے تو مجھے وہیں دفن کر دینا اگر اجازت نہ ملے تو پھر جنت البقیع کے اندر مجھے دفن کر دیا جائے. گرامی حضرات جب ابو بکر نے حضور کے ساتھ محبت کی حضور کے ساتھ پیار کیا اب جناب ابو بکر کا لاشا جب حضور کے روضہ پر جاتا ہے اور یہ صدا کی جاتی ہے آپ کا یار آپ کے مزار میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. روایات کے اندر یہ بات موجود ہے اندر سے آواز آتی ہے ادخلوا الحبیب الی الحبیب جلدی کرو حبیب کو حبیب کی طرف داخل فرما دو. ہم
یقین ہے، وہ ایمان ہے۔ انسان تو انسان، اگر نباتات بھی حضور کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو میرے اور آپ کے نبی ان کو بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ سبحان اللہ۔ تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے، حضور مسجد نبوی کے اندر ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب کبھی خطبہ ارشاد فرماتے بیان فرماتے حضور تھک جاتے تو اس کھجور کے تنے کے ساتھ حضور ٹیک لگا دیتے۔ ایک انصاریہ عورت نے حضور کی اس مشقت کو دیکھا، اس نے عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو میں ایک ممبر آپ کے لیے بنوانا چاہتی ہوں تاکہ آپ اس کے اوپر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما دیا کریں، آپ کو زیادہ تھکان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حضور نے اجازت عطا فرما دی، ممبر بن کے آ گیا مسجد نبوی کے اندر۔ اب جب ممبر آ گیا، حضور ممبر پر تشریف فرما ہو گئے، جلوہ فروز ہو گئے، صحابہ فرماتے ہیں حضور گفتگو ارشاد فرما رہے تھے، لیکن ہمارے درمیان کوئی ایسے رو رہا تھا جیسے بچہ ڈسکیاں بھر بھر کے روتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آس پاس دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، اپنے بزرگوں جماعت میں دیکھا، مختلف لوگوں کی طرف دیکھا کہ یہاں دیکھا کیا ہے، نہ جنت کا ذکر نہ دوزخ کا ذکر، اور یہ رو کون رہا ہے، ہمیں کوئی رونے والا نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں یکایک حضور نے اپنا خطبہ ختم کیا اور حضور ممبر سے نیچے اتر کر اس کھجور کے تنے کے پاس آئے، حضور نے اسے اپنے جبھے کے اندر لے لیا، حضور نے اسے اپنے کلاوے کے اندر لے لیا۔ اس طرح، اور پھر جس طرح ہم کسی کے ساتھ گلے مل کے پھر اس کو حوصلہ دیتے ہیں، اس کو تھپکیاں دیتے ہیں، اس کی پیٹھ پر اس کو تھپ تھپ پاتے ہیں، کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کھجور کے اس تنے کو اسی طریقے سے تھپ تھپاتے ہیں اور اس کو حوصلہ دیتے ہیں۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ جو تم رونے کی آواز سن رہے تھے یہ کسی بندے کے رونے کی آواز نہیں، یہ اس کھجور کے تنے کے رونے کی آواز ہے۔ اور آج یہ رویا اس لیے ہے کہ یہ ہمارا فراق برداشت نہیں کر سکا۔ پہلے ہم اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آج ہم اسے چھوڑ کر ممبر پر آ گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ حضور ہم سے دور ہو گئے ہیں، اس سے یہ دوری گوارا نہیں ہوئی، اس لیے اس نے رونا شروع کیا، یہ کھجور کا تنا مجھ سے محبت کرتا ہے اور ایسی آباد گواہ ہو جاؤں میں اس کھجور کے تنے سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا، اے کھجور کے تنے، اگر تو چاہے تو جنت کے اندر میں تجھے منتقل کروا دیتا ہوں، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے یہی کہیں کسی باغ کے اندر دوبارہ سے لگوا دیتا ہوں، تو دوبارہ سے جوان ہو جائے گا، دوبارہ سے تیرے اوپر پھل لگا کرے گا، دوبارہ سے لوگ تجھ سے فائدہ اٹھائیں گے، تو دفعہ بعد لوگوں کے لیے بن جائے گا۔ کھجور کا وہ تنا جو حضور کے قرب میں کچھ وقت گزار چکا تھا، اسے پتا تھا کہ یہ دنیا فانی ہے، پھر آخر یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ کھجور کے اس تنے نے عرض کی، حضور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے جنت کا بندوبست فرما دیں تاکہ جنت کے اندر میں آپ کا دیدار کرتا ہوں۔ اور پھر ابھی حضرات، حضور کے ایک صحابی تھے، حضرت ذوالفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے آپ ایک دفعہ حضور کی خدمت پہ حاضر ہوئے، اور یہ مشکات مصابیح کے اندر موجود ہے۔ آپ حضور کی خدمت پہ حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متى الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ہو قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے، ما اعددت لها، یہ بتا تو نے قیامت کے لیے تیار کیا کر رکھا ہے، تو نے کیا تیار کیا ہے قیامت کے لیے؟ اب وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کیا تیار کرنا ہے؟ نہ تو مجھے نمازوں پر مان ہے، میں یہ کہوں کہ میں نے بڑی نمازیں پڑھ لی، نہ مجھے موضوع پر مان ہے، میں یہ کہوں کہ میں نے بڑے روزے رکھ لیے، نہ زکاتوں پر مان ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں نے بڑی زکاتیں ادا کر دی، نہ مجھے حج پر مان ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں نے بڑے حج کر لیے ہیں۔ یا رسول اللہ اگر مجھے مان ہے تو صرف اور صرف آپ کے اوپر ہے، مجھے تو اتنا پتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ آپ جب اس صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے، مجھے آپ کے ساتھ پیار ہے، ہم نے محبت رسول کا یہ ٹاپک آج اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم بھی محبت کے بارے میں سیکھیں اور حضور کے ساتھ محبت کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے،
اور جناب سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّ إِيَّاهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو حدیث ہے المرء مع من احببت، کہ بندہ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، میں امت سے محبت کرتا ہوں، میں عثمان سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میں انہیں نفوس قدسیہ کے ساتھ ہوں گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کرتے تھے اگرچہ میرے اعمال ان بڑے لوگوں جیسے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں حضور سے محبت کرتا ہوں، حضور کی جانب سے محبت کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھے اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما دے۔ گرامی قدر حضرات، آپ بھی دل و جان سے بڑھ کر حضور سے محبت کریں، حضور سے پیار کریں۔ یہ جو ہمارے ہاں وہ جی فلانا رشتہ دار آ گیا تے بس منو اودا منہ مار گیا، او جی ابا جی نہیں سن بندے، او جی ابا نہیں رینج ہو جانا سی، او جی فلانا کام ہو جانا سی۔ او بھائی یہ جتنے بھی رشتے ہیں یہ سارے فنا ہو جانے ہیں۔ کل آج آپ اپنے باپ کو بڑا کچھ سمجھتے ہیں، یقیناً ان کی بات بھی آپ کے لیے بہت کچھ ہوتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن تمہارے باپ نے تمہارے کام نہیں آنا۔ کل قیامت کے دن اگر کسی نے کام آنا ہے تو وہ آمینہ کا نام ہے۔ اس لیے ہر ایک سے بڑھ کر ہمیں حضور کے ساتھ محبت کرنی ہے، ہمیں حضور کے ساتھ پیار کرنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز جب ہم حضور کے ساتھ محبت کریں گے، پیار کریں گے، تو حضور قبر کے اندر بھی انشاءاللہ العزیز کرم فرمائیں گے، اور کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر بھی انشاءاللہ العزیز حضور ہمارے اوپر اپنی محبتوں کو لوٹائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز کل قیامت کے دن حضور ہمیں اپنے ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اپنے حضور کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا